اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے آپ لوگوں کو سورہ فاتحہ کے تعلق سے تمام چیزیں بتائیں تھی۔ اس کے بعد میں نے آپ لوگوں سے سوالات کیے تھے، 4 سوال آپ لوگوں کی خدمت کے حوالے کیے تھے کہ بھئی سورہ فاتحہ کو سورہ فاتحہ کیوں کہا جاتا ہے، سورہ فاتحہ کے نام جو میں نے ریکارڈنگ میں بیان کیے ان کی تعداد کیا، اور میں نے کون کون سے نام آپ لوگوں کو بتائے تھے۔ تیسرا سوال کہ بھئی سورہ فاتحہ کہاں نازل ہوئی، اس کا نازل ہونے کے لیے علماء اکرام نے کون کون سے قول بیان کیے، اور چوتھا سوال کہ بھئی سورہ فاتحہ میں کن کن چیزوں کا ذکر آیا ہے۔ تو سوال نمبر 1 کہ بھئی سورہ فاتحہ کو سورہ فاتحہ کیوں کہا جاتا ہے، اس کا جواب سورہ فاتحہ سے قرآن پاک کی تلاوت شروع کی جاتی ہے، اور اسی سورت سے قرآن پاک لکھنے کی ابتدا کی جاتی ہے، اسی لیے اسے فاتحۃ الکتاب یعنی کہ کتاب کی ابتدا کرنے والی کہتے ہیں۔ سوال نمبر 2 کہ بھئی اس میں نے کل کی ریکارڈنگ میں کون کون سے جو ہے نام سورہ فاتحہ کے بیان کیے، تو میں نے کل کی ریکارڈنگ میں نام بیان کیے کہ میں نے کل کی ریکارڈنگ میں پورے 12 نام بیان کیے تھے۔ پہلا تھا ہمارا سورۃ الحمد، اس کے بعد تھا ہمارا ام القرآن، اس کے بعد ام الکتاب، اس کے بعد السبع المثانی، اس کے بعد سورۃ الکنز، سورۃ الوافیہ اور سورۃ الکافیہ، اس کے بعد سورۃ الشفاء اور سورۃ الشافیہ، اس کے بعد سورۃ الدعاء اور سورۃ التعلیم۔ اتنے نام میں نے کل کی ریکارڈنگ میں آپ لوگوں کو بیان کیے تھے۔ اس کے بعد کہ بھئی سورہ فاتحہ کا جو ہے مقام نزول کیا ہے کہ وہ کہاں نازل ہوئی، تو اکثر علماء کے نزدیک سورہ فاتحہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، اور امام مجاہد رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ سورہ فاتحہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی، اور ایک اور قول تھا کہ بھئی سورہ فاتحہ 2 مرتبہ نازل ہوئی، ایک مرتبہ مکہ مکرمہ میں اور دوسری مرتبہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی۔ پھر جو میرا آخری سوال تھا کہ بھئی اس صورت میں کن کن چیزوں کے بارے میں بات کی گئی ہے، تو اس صورت میں یہ مضامین بیان کیے گئے ہیں۔ اس صورت میں رب تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی گئی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے رب ہونے، اس کے رحمان اور رحیم ہونے، نیز مخلوق کے مرنے کے بعد دوبارہ سے زندہ ہونے، قیامت کے دن تک ان کے اعمال کی جزا ملنے تک کا ذکر کیا گیا ہے۔ پھر صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کا مستحق ہونا اور اس کے حقیقی مددگار ہونے کا تذکرہ بھی ہے، دعا کے آداب کا بیان ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دین حق اور صراط مستقیم کی طرف ہدایت ملنے، نیک لوگوں کے حال سے موافق اور گمراہوں سے اجتناب کی دعا مانگنے کی بھی اس میں تعلیم دی گئی ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سبھی کو سوالوں کے جواب مل گئے ہوں گے۔ ابھی جس نے بھی غلط جواب لکھے تھے وہ اس کو سن کر صحیح جواب کر لیں، یہ آپ لوگوں کے سورہ فاتحہ کے نوٹس ہیں، اور اسی طرح سے آپ کی ساری صورتوں کے نوٹس میں بنواتی ہوئی چلوں گی۔ آپ لوگوں کو ایک کاپی تیار کرنی ہے، اس میں یہ سب کچھ اچھی طرح سے لکھنا ہے۔ میں آپ لوگوں کو سوالات بھی دوں گی، اس کے جوابات بھی بتاؤں گی، آپ لوگوں کو وہ صحیح کرنا ہے کہ آپ نے سوال کے جواب صحیح دیے ہیں یا پھر غلط۔ تو دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔